السلام علیکم۔ میں ہوں شراز احمد سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ بہت سارے ایسے مسئلے آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی چادریں جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اندر آ جاتی ہیں، اور اگر فیمیل ہیں تو ان کے برقعے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے چکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اکثر لوگ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ یا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں اور آپ کس طرح ان سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت آپ کو چاہیے کہ خصوصی طور پر اگر آپ نے کہیں لمبے سفر پر جانا ہے تو چادر کا استعمال مت کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چادر کا استعمال مت کریں، کیونکہ اگر لمبا سفر ہے تو بار بار آپ کو چادر جو ہے وہ کیونکہ پھسل جاتی ہے، اس کو پھر آپ اوپر لپیٹیں گے تو وہ پھر پھسل جائے گی، اس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا مینٹیننس وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ وہ کسی بھی ایک کونے سے نیچے رہ جاتی ہے اور وہ چکے میں آ جاتی ہے، آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تو وہ آپ کو موت کے منہ میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر برقع پہننا ہے آپ نے میری بہنوں نے، تو وہ بھی جب موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں تو ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو وہ برقع زیادہ نیچے سے اوپن ہے یا جو کھلا کھلا سا ہے نیچے سے، زیادہ تر وہ برقعے آتے ہیں جو کہ نیچے سے تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپن برقعے جو ہوتے ہیں وہ ہوا کی وجہ سے چکے کے اندر آ جاتے ہیں یا چین کے اندر پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر سپیڈ زیادہ ہو تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا حادثہ پیش آتا ہے اور اکثر لوگوں کو رگڑیں لگ جاتی ہیں۔ اگر موٹر سائیکل سلو ہو تو پھر اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں، لیکن اگر موٹر سائیکل کی سپیڈ زیادہ ہو تو پھر بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کافی سارے لوگوں کو آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ ان کے منہ تک جو ہے وہ چھیل جاتے ہیں، کونیاں چھیل جاتی ہیں، گھٹنے چھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید درد ہوتی ہے اور وہ درد سے کراہتے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگوں کے فریکچر تک بھی ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے احتیاطی اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ نے چادر کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو جو چادر ہے وہ اس طرح سے لپیٹنی چاہیے تاکہ جو فالتو حصہ ہے چادر کا وہ آپ کے نیچے آ جائے، کیونکہ نیچے لٹکے نہ، اگر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ نیچے لہرائے گا نہیں، جس کی وجہ سے وہ چکے کے اندر آنے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو فرض کریں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی چادر کا بھی آپ کو چاہیے کہ جب آپ موٹر سائیکل چلانے لگیں تو اگر تو سردی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ چادر کو لپیٹ کر ہینڈل کے اندر رکھ لیں، ہینڈل کے اوپر رکھ لیں، تاکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر لپیٹیں نہ، کیونکہ جب زیادہ سردی ہوتی ہے بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں دستانے کی جگہ پر بھی چادر کا استعمال کرتے ہیں، اور جس وقت دستانے کی جگہ پر چادر کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اور زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے یا کوئی وہ پسینہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ ہاتھ چھوڑتا ہے تو وہ چادر کھسک جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چادر پھسل کر دوبارہ چکے کے اندر آ جاتی ہے، اور اس چکے کے اندر آنے کی وجہ سے وہ شخص دوبارہ گر جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ دستانے لازمی استعمال کریں، گلوز استعمال کریں، تاکہ آپ کو ہاتھ میں چادر کو پکڑنے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ اگر آپ دستانے استعمال کریں گے تو آپ کو چادر کا استعمال ہینڈل کے اوپر نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ نے اس کو پکڑنا ہی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ پورے جسم کے اوپر چادر مت لپیٹیں،
کانوں کے اوپر لپیٹیں اور ہاتھ میں اس کو رکھ لیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دوسرے خطرے سے آگاہ کر دوں، کیونکہ اگر جب آپ نے گلے کے اندر چادر کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ چادر کا ایک پلو اگر بڑا ہو گیا ہے تو وہ نیچے سے موٹر سائیکل کے چکے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ دونوں پلوں کو برابر رکھیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ واقعی یہ چادر جو ہے وہ موٹر سائیکل تک چکے تک پہنچ جائے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اگر تو وہ پہنچ رہی ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس پلو کو چھوٹا کر لیں، یا اس کو گلے میں لٹکانے سے جو ہے وہ آپ کو اگر حدان ہاستہ آ ہی جاتی ہے تو آپ کے گلے میں وہ پھندا تو نہیں بن جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی چادر لپیٹیں کہ آپ کے گلے میں وہ پھندا نہ بنے۔ اگر وہ پھندا بن جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ جب موٹر سائیکل کی سپیڈ ہوتی ہے تو پھر اگر اس طرح اچانک گلے کے اندر چادر ہو تو وہ بندہ بڑی خطرناک طریقے سے گرتا ہے اور اس کے سر میں بھی انجریز ہو سکتی ہیں، چوٹیں لگ سکتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جس سے بعض اوقات الٹیاں بھی ہون کی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شخص ملتا ہے راستے میں آپ کو جاتے ہوئے تو فوری طور پر اس کو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی وغیرہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو، زیادہ تر اس طرح کے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کوہنیاں اور گھٹنے جو ہیں وہ چھیل جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس قریبی کوئی ہاسپٹل ہے تو ان کو فوری طور پر ہاسپٹل میں پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو وہ فرسٹ ایڈ مل سکے، اور ان کو ٹیٹنس کے انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کی عمر جو ہے 4 سال سے یا 6 سال سے زیادہ ہے تو ان کو لازمی ٹیٹنس کے انجیکشن لگنے چاہیے، ان کو درد کے انجیکشن لگنے چاہیے، اور ان کو پائیوڈین سے صاف کرنا چاہیے تاکہ وہ زخم ہیں جو وہ خراب نہ ہوں اور ان میں کوئی پس وغیرہ نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی زخم گہرا ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اس کے لیے پھر اینٹی بائیوٹک کا جو ہے استعمال لازمی کریں، کیونکہ اگر زخم خراب ہو جائے تو اس کے لیے مزید مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو میں معلومات ملی ہوں گی جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ تمام میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے برقعے کا استعمال کرنا ہے یا چادر کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر جو ہے وہ احتیاطی اقدامات لازمی کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کے خطرے سے نبرد زمانہ ہونا پڑے۔